جب میرے آقا مصطفیٰ کریم معراج کو تشریف لے گئے تب بھی غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے۔ جب غوث اعظم اپنی ماں کے شکم میں تھے تب بھی غوث اعظم کا چرچا ہو رہا تھا۔ جب غوث اعظم اپنی ماں کی آغوش میں آئے تب بھی غوث اعظم کا شہرہ تھا، اور جب غوث اعظم چلنے لگے چھوٹے چھوٹے قدموں سے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم نہ رکھا تھا، ابھی اپنی ولایت کا آپ نے اعلان نہ کیا تھا، ابھی چھوٹے تھے، غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے آگے آگے فرشتے چلا کرتے تھے اور یہ اعلان کیا کرتے تھے، اے لوگوں راستہ دے دو عبد القادر آ رہے ہیں۔ بارہا آپ نے کرامتیں سنی ہوں گی، وہ بھی سنی ہوگی کہ غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے آتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ وہی غوث اعظم جب آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اللہ اکبر، تو بچپنے کا واقعہ، بچپن کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ غوث اعظم ابھی کم عمری کا عالم ہے، ابھی بچوں کے ساتھ گلی میں بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اکثر لوگ کہہ دیا کرتے بچوں کے ساتھ غوث اعظم کھیل رہے تھے۔ غوث اعظم اس دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے تھے، اس لیے کہ خود غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں تھوڑا بچوں کے ساتھ ادھر ادھر کھیلنے لگا تو ایک بیل کو اللہ نے آواز دے دی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر، تم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ تو غوث اعظم بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک خاتون ان کے نانا جان عبداللہ سومائی کے کاشانے میں ان کے گھر میں داخل ہوتی۔ غوث اعظم بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں وہی خاتون روتی ہوئی نانا جان کے گھر سے باہر تشریف لا رہی۔ غوث اعظم نے دیکھا، عبد القادر نے دیکھا، فوراً دوڑتے ہوئے گئے، اس عورت کا دامن پکڑ لیا اور کہا، مائی تم اس گھر سے روتی ہوئی آ رہی ہو جس گھر میں لوگ روتے ہوئے تو جاتے ہیں لیکن جب نکلتے ہیں تو ہنستے ہوئے۔ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا، تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ اس عورت نے کہا، بیٹا میں کیا کروں، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، اللہ نے میری قسمت ہی ایسی بنائی ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ہوا کیا مجھے بھی تو بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا، بیٹا بڑا چرچا سنا تھا تمہارے نانا کا، بڑا شہرت سنی تھی، میری سکھیوں نے بھی، میری سہیلیوں نے بھی کہا تھا کہ تم لاولد ہو، اللہ نے تمہیں ابھی تک کوئی اولاد نہیں دی ہے، چلی جاؤ عبداللہ سومائی کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا، وہ مستجاب الدعوات ہیں، اگر تمہارے حق میں دعا کر دیں گے اللہ تمہیں اولاد دے دے گا۔ چنانچہ اسی نیت سے، اسی ارادے سے میں آئی تھی، لیکن کیا کروں، مایوسی میرا مقدر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے حق میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اولاد کی۔ تو تمہارے نانا نے بیٹا آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا، اے عورت تیری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں، تبھی رو رہی ہوں، اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، اور کیا۔ چنانچہ غوث اعظم نے کہا کہ اے مائی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر میں تجھے مشورہ دوں تو اس پر عمل کرے گی؟ اس نے کہا کروں گی، بالکل، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جا میرے نانا جان کی بارگاہ میں ان سے کہنا میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اور جب تجھ سے کہیں کہ تیری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ چنانچہ عورت کے بھی سمجھ میں آیا کہ بات تو پتے کی ہے، عمر کم ہے لیکن مشورہ تو بڑا ہے۔ چنانچہ فوراً واپس گئی، اور جانے کے بعد عبداللہ سومئی کا دربار سجا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے عریضے پیش کر رہے تھے، کوئی پھونک ڈلوا رہا تھا، کوئی دعائیں کروا رہا، یہ بھی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ سرکار عبداللہ سومئی کی جیسے ہی نظر اس خاتون پہ پڑی، ارشاد فرمایا، اے عورت تو پھر واپس آ گئی، میں نے بتایا نا کہ تیری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں تو میں کیا دعا کروں؟ اس نے کہا، حضور میری قسمت میں اگر اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی؟
فوراً عبداللہ سومائی سمجھ جاتے ہیں یہ مشورہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا نواسا عبد القادر ہی ہو سکتا. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں اے عورت تجھے میں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 بیٹے عطا کیے. یہ عبداللہ سومائی ہے. فوراً غوث اعظم کی غوث اعظم کے نانا جان باہر نکلتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے عبد القادر عمر کم ہے لیکن تمہارے کام بہت بڑے ہیں. غوث اعظم کی وہ شان ہے. اس کے آگے کا واقعہ بہت لمبی گفتگو ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ غوث اعظم بھاگتے ہیں اور نانا جان ان کے پیچھے قبر کے مردے بھی اٹھ کے چلنے لگتے ہیں. کراماتیں سنانا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم نے آپ کو پیغام کیا دیا. اللہ نے غوث اعظم کو اتنا بڑا مرتبہ جو دیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو اتنا پاورفل تھے ہمارے غوث اعظم کیسے اللہ نے اتنا پاورفل بنایا. آپ بھی تو انسان ہیں. سرکار غوث اعظم بھی بظاہر انسان ہی تھی لیکن فرق اتنا ہے کہ جو غوث اعظم اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے وہی غوث اعظم پوری رات ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. جو غوث اعظم 70 مریدوں کے وہاں ایک وقت میں روزہ افطار کرنے پہنچ جاتے وہی غوث اعظم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پوری روزے پہ روزہ رکھا کرتے تھے. فاقے پہ فاقہ کیا کرتے تھے. حد تو یہ ہے کہ غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں جب میں کمزور ہو گیا تو میرا رب مجھے اپنی قسم دے دے کر کھلاتا اور پلاتا. اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم. اے عبد القادر پی لے تجھے میری قسم. وہ غوث اعظم 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیتے تھے. وہی غوث اعظم ایک نہیں کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے. ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن ہم نے پکڑا ہے. ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم سے محبت ہے ہمیں. ہم صرف نعرے لگاتے ہیں غوث اعظم سے کے نام کے. لیکن میرے بھائیوں یہ محبت نہیں ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. اگر آپ کو غوث اعظم سے محبت ہوتی تو آپ کو نمازوں سے محبت ہوتی. اگر آپ کو غوث اعظم سے سچی محبت ہوتی تو کبھی آپ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے. اس لیے کہ غوث اعظم نے ہمیں پیغام دیا ہے لوگوں تم پر کتنا ہی مصیبت کا وقت آئے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے سنا صرف آپ اسے کرامت سن کے اور وقتی مزہ لے کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں اس کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا کہ غوث اعظم نے اتنی کم عمری میں جھوٹ نہیں بولا ساری اشرفیاں دے دی. اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا. انعام عطا کر دیا غوث اعظم کو کہ صرف ایک بار جھوٹ نہیں بولا تھا آپ نے تو 40 لوگ قدموں پہ گر کے توبہ کر کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں. ہم غوث اعظم سے محبت بھی کرتے ہیں اور فراٹے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہم غوث اعظم سے محبت بھی کر رہے ہیں اپنے چہروں پہ استورا بھی چلوا رہے ہیں. ہم غوث اعظم سے محبت بھی کرتے ہیں اور نمازوں سے دور بھاگ رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو پہچانو میرے بھائیوں. غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جب غوث اعظم ماں کی پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے لیکن پھر بھی ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے تشریف لے جا رہے ہیں. ہم کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کتنا مدرسے بھیجتے ہیں. ہم خود کتنا پڑھے ہوئے ہیں. غوث سے اگر سچی محبت کرو گے تو غوث تمہارے قبر میں بھی کام آئیں گے میدان محشر میں بھی کام آئیں گے. لیکن محبت کا نام یہ نہیں کہ صاحب دامن تھام لیا یا ان کے نام کے نعرے لگا لیے یا ان کے نام سے لنگر آپ نے کھلا دیا. یہ محبت نہیں ہے. اگر غوث سے محبت ہے تو ان کے کردار سے محبت کرو. غوث اعظم سے محبت ہے تو نمازوں سے محبت کرو. غوث اعظم سے محبت ہے تو اپنے ماں باپ سے محبت کرو. اس لیے کہ غوث اعظم اپنے ماں باپ سے کیسی محبت کرتے تھے. ایک ہلکی سی جھلک. غوث اعظم سگی ماں نہیں وہ ماں جس نے غوث اعظم کو دودھ پلایا. غوث اعظم مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے مریدوں کو نصیحت کر رہے ہیں تقریر واز کر رہے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک بوڑھی ضعیفہ عورت ہاتھ میں لکڑی ٹیکتی ہوئی چلتی چلی آ رہی ہے. گرد آلود بال ہیں پرانی سی چادر اوڑھے ہوئے. غوث اعظم کی جیسے ہی نظر پڑتی ہے غوث اعظم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ کے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کر اپنے پاس لاتے ہیں اور اس کے بعد صاف چادر بچھا کر اس پہ بٹھالتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے مریدوں تھوڑی دیر کے لیے تم لوگ مجھے تنہا چھوڑ دو میں اپنی ماں سے گفتگو کروں گا. یہ ہے غوث اعظم. یہ ہے ادب.
وہ کوئی سگی ماں نہیں، وہ صرف دودھ پلانے والی ماں تھی، جن کا اتنا ادب کر رہے تھے، احترام کر رہے تھے غوث اعظم۔ اگر سگی ماں ہوتی تو غوث اعظم کیا کرتے؟ وہ عورت آئی، خاتون آئی، انہوں نے کہا بیٹا عبد القادر بہت دن سے میں تمہاری تلاش میں تھی، میں تم سے صرف ایک راز جاننا چاہتی ہوں۔ غوث اعظم نے پوچھا کہ مائی بتائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو ان مائی نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا، وہ غوث اعظم کی رضائی ماں نے کہا کہ بیٹا جب تم چھوٹے سے تھے میری گود میں تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی، تم اکثر مچلتے مچلتے میری گود سے اچھل جاتے اور سورج کی طرف جا کے غائب ہو جاتے تھے، میں تمہیں ڈھونڈتی پریشان ہوتی، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم جاتے کہاں تھے؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ مائی جب مجھے میرا من ہوتا تھا آپ کو ستانے کا، آپ کے ساتھ کھیلنے کا، تو میں آپ کی گود سے چھلانگ لگا کے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا تاکہ آپ مجھے ڈھونڈ نہ پائیں۔ غوث اعظم کی ماں پوچھتی ہے اچھا بیٹا تم سورج کے پیچھے چھپ جاتے تھے؟ ایک بار مجھے پھر سے ذرا ویسے ہی چھپ کے دکھا دو۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مائی وہ تمہارے عبد القادر کے بچپن کا دور تھا جب سورج کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، اب ایسے ہزاروں سورج تمہارے عبد القادر کے اندر چھپ جائے تو عبد القادر کو احساس بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار سہیل ملت، واحدی دولہا، جشن غوث الورا، مسلمانان بڑھیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم اور یہ ہے پیغام غوث اعظم کا کہ اے لوگوں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخلہ نہ دلا دوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیوں کہ وہی غوث اعظم جب ایک بزرگ سے تکرار ہوئی، ان بزرگ نے کہا کہ غوث اعظم میرا جب کوئی مرید گناہ کرنے لگتا ہے، میرا کوئی مرید جب بگڑ جاتا ہے، شریعت کو پامال کرنے لگتا ہے، تو میں اسے زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دیتا ہوں۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا میرا معاملہ تو کچھ الگ ہی ہے، مختلف ہے۔ میں پوچھا آپ کا کیا معاملہ؟ فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے مرید کو مرنے نہیں دیتا ہوں جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ ملے۔ بہت بے شک، سبحان اللہ۔ تو اے لوگوں اگر غوث اعظم سے سچی محبت ہے اور سلسلہ بسلسلہ غوث اعظم کا دامن تو آپ نے تھاما ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت۔ ان کی عزت کرو، تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی ہیں یہ علماء تمہارے جو ہیں مسجد کے امام ہیں، ان کی عزت کیا کرو۔ یہ مسجد کے امام انہیں حلقے میں مت لیا کرو بھائی، یہی ہیں جو تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے، یہی ہیں جو تمہیں جہنم سے بچائیں گے۔ ان اماموں کی عزت کیا کرو، اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی عزت کیا۔ یہ نہیں صاحب پیر صاحب آ گئے ان کے لیے جان بھی قربان اور پیسہ بھی قربان، سب کچھ قربان ہے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب کے ہاتھ چوم لو، اللہ تعالیٰ کب تمہاری قسمت سنوار دے، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چوم لیا کرو، اپنی مسجد کے امام صاحب کے بھی ہاتھ چوم لیا کرو۔ یہاں شاعر صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نہ جانے کتنے پیسے لا کے نذرانے میں دے دیے انہیں مسافے میں، مجھے بھی آپ مسافہ کر کے کبھی اپنے امام صاحب کو مسافہ کرنے میں 150 روپے دے دیا کرو۔ بے شک صحیح ہے، سچ بات ہے۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو وہی تمہارے کام آئے تھے، انہی نے تمہارے کان میں اذان پڑھی تھی، جب تم 1 سے 2 ہوئے تب بھی وہی تمہارے کام آئے۔ ذرا یہی سوچ کے انہیں کبھی کبھی نذرانے میں دے دیا کرو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو یہی ہماری نماز جنازہ پڑھیں۔ بے شک۔ تو اپنے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اپنے مسجد کے امام کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے بچوں کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم دلاؤ، اس لیے کہ قوم مسلم دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے، غربت کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہو گئے،
کون تعلیم سے دور ہو گیا؟ اس نبی کی کا امتی تعلیم سے دور ہو گیا جس نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ آج وہی امتی علم سے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے علماء کی صحبت اختیار کرو، والدین کی خدمت کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔